آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پیج نمبر 52 پہ آ جائیے. یس، آپ پیج نمبر 52 آپ نے کھول لیا؟ باقی سب نے بھی اوپن کر لیا پیج نمبر 52؟ اوکے، بہت اچھا. تو اس میں ہے الحوار الثانی، اوکے، دی سیکنڈ کنورسیشن. تو یہ ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اسی میں وہ ابنتہ، عمہ، اوکے، والدتہ، یہ آپ نے پڑھا تھا ہو کا استعمال، یعنی ہز کا استعمال کس طرح سے ہم کریں گے. اور اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہو کی جگہ اگر ہم ہا کا استعمال کریں گے تو وہ فیمنن کے لیے آئے گا. اوکے، تو اس کو امید ہے کہ آپ نے اس کو ریوائز کر لیا ہوگا. اور اس کے بعد آپ پیج نمبر 54 پہ آ جائیے. الحوار الثالث، دی تھرڈ کنورسیشن. اوکے، تو امید ہے آپ سب نے اوپن کر لیا ہوگا. یس، اوکے، بہت اچھا. تو سب سے پہلے آپ اس کو اچھے سے سنیں. آج کی جو یہ کنورسیشن ہے، دیکھیں اوپر ام پڑھا تھا آپ نے، امہ، اوکے. ام کا میننگ ہوتا ہے انکل، اوکے، عین اور میم. لیکن یہاں پر جو ہے الام، ام مینس مدر، اوکے. ایک اور لفظ ہم نے مدر کے لیے پہلے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں، کوئی بتائے گا؟ یس، کل ہی پڑھا تھا ہم نے ایک اور لفظ مدر کے لیے. بہت اچھا، والدتن، اوکے، والدتن اور الام، ٹھیک ہے. تو ام میں جو ہے نا وہ اپنائیت زیادہ ہے، اوکے. تو یہاں پر ہم الام یوز کرتے ہیں. الام، هذا اذان الفجر، this is the adhan of فجر prayer, اوکے. الاب، اللہ اکبر، اللہ اکبر. أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ Where are the children? Okay. الأم، mother. سعد في الحمام يتوضع. Saad is in washroom. يتوضع، he is doing ablution. Okay. وہ وضو کر رہا ہے. He is doing ablution. سعد في الحمام، سعد واش روم میں ہے. یتوضع، وہ وضو بنا رہا ہے. وَأَيْنَ سعید، الاب، وَأَيْنَ سعید، and where is سعید؟ الام، سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن. سعید کمرے میں ہے. سعید is in the room. یقرأ القرآن، he is reading یا reciting قرآن. Okay. الاب، وَأَيْنَ سعیدہ، and where is سعیدہ؟ الام، سعیدۃ فی المصلی تصلی. سعیدہ is in the prayer hall. تصلی، she is offering prayer. Okay. She is offering salah. أین المعطف، where is the jacket؟ معطف کہتے ہیں جیکٹ کو، یا کوئی بھی ایسی چادر جو کہ اوپر سے کپڑے کے اوپر سے لپیٹی جائے. اوکے. معطف لیکن جیکٹس کے لیے ہی زیادہ تر یوز ہوتا ہے. أین المعطف، where is the jacket؟ سعد، هذا هو المعطف یا والدی. This is the jacket یا والدی، یا والدی، oh my father. الاب، وأین النظارة، and where are the goggles یا where are the glasses؟ اینک کو کہتے ہیں النظارة. اوکے. and where are the glasses؟ سعید، هذه هي النظارة یا والدی، یہ ہے، یہاں ہے. هذه هي النظارة یا والدی، oh my father. Here are the goggles یا here are the glasses یا here are the spectacles. الاب، حیا بنا إلى المسجد.
چلو ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں. اوکے، حیا بنا الی المسجد، چلو ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف. سعد و سعید حیا بنا، جی جی چلیں، چلتے ہیں، چلیں. اوکے، تو اب اس کے بعد میں پڑھوں گا اور آپ کو اسے دہرانا ہے، اور اس میں سے جو چیز آپ کو یاد نہ رہی ہو جس کی ٹرانسلیشن، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی مجتبیٰ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں سر. جی بتائیں. اوکے اوکے، چلیے ٹھیک ہے، آگے دہراتے ہیں. سر آپ نے بولا تھا میں، جی جی اسی لیے میں نے مائک آن کی تھی. اوکے اوکے اوکے، بہت اچھا. الام هذا اذان الفجر. هذا اذان الفجر. هذا أذان الفجر. اچھا دیکھیے، ایک ہاذا اور ہاذا، زا اور ذال میں تھوڑا سا فرق ہے. اوکے، ہاذا اس میں جو ذال کی آواز آئے گی وہ زبان کی نوک سے آئے گی. اوکے، زبان کی نوک اور جو اوپر کے دانت ہیں ان کو ملائیے آپ، وہاں سے نکلے گی. ٹھیک ہے، ہاذا اذان الفجر، جبکہ زے جو ہوگا نا، زے، تو وہ جو ہماری زبان ہے اس کے بیچ سے وہ نکلے گی. اوکے، زا اور ذا تھوڑا سا اس کے مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے. هذا اذان الفجر، پڑھیے. هذا هذا أذان اذان الفجر. فجر. بہت اچھا، بہت اچھی کوشش کی آپ نے، اس وقت بہت اچھا پڑھا آپ نے. هذا اذان الفجر. اوکے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. الله اللہ أكبر، اکبر، الله اللہ أكبر. اکبر. اللہ اکبر. این الاولاد. أين أين الأولاد؟ الأولاد؟ الأم سعد في الحمام يتوضأ. سعد في سعد في الحمام الحمام يتوضأ. 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 وأين سعيد؟ وأين وأين سعيد؟ سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في غرفة يقرأ يقرأ القرآن. القرآن. وأين سعيدة؟ وأين وأين سعيد؟ سعيد؟ سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ أين أين المعطف؟ المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. يا والدي. یا والدی. وأين النظارة؟ وأين وأين النظارة؟ النظارة؟ أين النظارة؟ سعيد هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي نظارة يا يا والدي. یا والدی. الأب هيا بنا إلى المسجد. هيا هيا بنا بنا إلى إلى المسجد. المسجد. هيا بنا. هيا بنا. اوکے، تو اب مجتبہ اور عبداللہ صاحب آپ اس کو دہرائیں تھوڑا سا کنورسیشن کے انداز میں. كيف؟ هذا أذان الفجر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. این الاولاد. اچھا، ایک اور چیز، جہاں پر یہ سوال ہے نشان ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا اس لہجے میں بھی بتائیں. این الاولاد، تھوڑا سا لگے کہ آپ پوچھ رہے ہیں این الاولاد. ٹھیک ہے جی. اوكي. ٹھیک ہے سر. سعد في الحمام يتوضأ. وعین سعید. وأين السعيد؟ وَأَيْنَ سعید، ایسے پوچھے وَأَيْنَ سعید، جیسے آپ پوچھیں گے سعید کہاں ہے. عین سعید. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين السعيد؟ وعین السعیدۃ. سعيدة في المصلى تصلي.
أين المعطف هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد هيا بنا. اوکے، بہت اچھا. تو اب آپ اس میں سے بتائیے، اس میں نئی چیز کیا آپ نے سیکھی، یا سیکھنے جو چیز آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں مزید اس میں سے. یس. سر فرسٹ تھنگ تو اس میں جو فی جو ہے، اوکے، بہت اچھا. ایک پوائنٹ یہ ہوا. جی جتنے پوائنٹ آپ بتائیں گے اتنے پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. جی. اور اینڈ ایک تو مطلب 2-3 اس میں نئے وکیبس بھی ہیں. اوکے، ووکیب کے علاوہ اور چیز کوئی؟ آپ نے ابھی تک ناؤن پڑھا، پرناؤن پڑھا، جی ڈیمانسٹریٹو پرناؤن پڑھے، اور اس میں کچھ ایک اور جی. نئی چیز آئی ہے، بتائیے. سر لائک یا والدی جیسے. اوکے، ندا منادا یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک چیز، ایک بہت ضروری چیز ہے اس میں. سر وہ کیا بول سکتے ہیں، انٹروگیٹو سینٹینس. وہ ہم آلریڈی آئی تھنک پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. جی ہم، جی اس میں ورب کا استعمال ہوا ہے جو کہ ہم نے جی ابھی جی تک نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. جی. سعد فی الحمام یتوضا، سعد واش روم میں ہے اور وہ وضو بنا رہا ہے. اوکے. اسی طرح سے جی. یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اوکے. اسی طرح سے اوکے. تصلی، وہ نماز پڑھ رہی ہے. اوکے. جی تو یہ چیزیں ہم سب سے پہلے دیکھیے. فی جو ہے نا، فی، اس کو حرف جر بولتے ہیں، حرف جر. سر. یہ بہت سے ہوتے ہیں، جیسے الہ ہے، علا ہے، فی ہے، لام ہے، جیسے للہ یا لہو. اوکے، لام جو یوز ہوتا ہے وہ بھی حرف جار میں سے ہے. اور اوکے سر. منزو ہے، مذ ہے، منزو مز. اوکے. پہلے جو زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں وہ آپ یاد رکھیے: من، فی، آئینہ، الا اور علا. ٹھیک ہے. فی، من، آئینہ، علا، الا. یا آپ نے لکھ لیے؟ حروف جر لکھیے اور اس پہ سامنے کالن لکھ کے آگے لکھیے کہ یہ فی، علا، الا. ٹھیک ہے. میں ایک کام کرتا ہوں، میں جو یہ باکس ہے اس میں لکھ لیتا ہوں ان کال میسیجز میں. اوکے. تو آپ ان کو تھوڑا سا لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. اور ان کا جو یوز ہم کرتے ہیں اس کا سینٹینس میں کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا. الا، فی، علا، او سوری، الا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کی الا دوبارہ سے میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. الا ایسے لکھا جائے گا جیسے میں نے ابھی بھیجا ہے. الا ہے، من ہے، علا ہے، فی، من، علا، الا. اور کیا کہا تھا میں نے؟ فی فی بھی میں نے لکھ لیا، أين دیکھیے. نہیں، آئینہ تو نہیں آئے گا اس میں. له لام ہے، صرف لام. یہ لہو میں لام جو ہے یہ حرف جار میں سے ہے. اوکے. تو دیکھیے یہ جو ہے نا یہ الفاظ، ان کو حروف جار بولتے ہیں، حروف جار یا حروف جر. ٹھیک ہے. حروف جار یا حروف جر، یہ جب بھی یوز ہوتے ہیں، سب سے پہلے میں ان کا مطلب سمجھا دیتا ہوں.
علا کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، ٹھیک ہے، علیہ اس پر، اوکے، علا یوسف یوسف پر، ٹھیک ہے، الا تک ہوتا ہے، الل مسجد مسجد تک، الل مدرستی اسکول تک، الا المحطتی ریلوے اسٹیشن تک، الل جامعتی یونیورسٹی تک، ٹھیک ہے. اور فی میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی المسجد مسجد میں، فی المدرستی مدرسے میں، ٹھیک ہے، فی البیتی گھر میں، اور من ہوتا ہے سے، من البیت گھر سے، جیسے خرجت من البیت میں گھر سے نکلا، ٹھیک ہے، من کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں. من المحطتی ریلوے اسٹیشن سے، من الجامعتی جامعہ یعنی یونیورسٹی سے، من ال ٹھیک ہے، من کسی کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، جس جگہ بھی آپ جاتے ہیں تو من یوز کریں گے وہاں سے، ٹھیک ہے. من البیتی من المدرستی من المسجد من الجامعتی من المحطتی، ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو کسی پراپر نون کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے من کشمیر، من دلہی دلی سے، وہاں سے، ٹھیک ہے. جیسے پہلے بھی آپ نے اس کو یوز کیا ہے، من این انت، آپ نے ایک وہ پڑھی تھی کنورسیشن میں، من این انت آپ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے. انا من کشمیر میں کشمیر سے ہوں، انا من دلہی میں دلی سے ہوں، انا من الہند میں ہندوستان سے ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو لام جو ہے، لا کو یوز کرتے ہیں هذا الفناء للمسجد، یہ جو فنا یعنی کہ جو یہ لان ہے، یہ مسجد کا لان ہے، ٹھیک ہے. لام جو ہے کسی چیز کو کسی چیز سے نسبت کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لہو یا لزید، هذا القلم لزید، یہ قلم زید کا ہے. هذه الکراسۃ لمجتبی، ٹھیک ہے، یہ جو نوٹ بک ہے یہ مجتبی کی ہے. هذا الجوال لعبد اللہ، ٹھیک ہے، لعبد اللہ، یہ جو موبائل ہے یہ عبداللہ کا ہے. اوکے، آپ نے یہ چیز سمجھ لیا؟ یس. کیسا؟ اوکے، تو ان کو کہتے ہیں حروف جار. تو ان کی ایک جو خصوصیت ہے، میں آپ کو ایک اصول بتا دینا چاہتا ہوں گرامر میں کس طرح سے ان کو یوز کرتے ہیں. ان کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا، سب سے پہلے تو یہ جس بھی یہ کس پہ یوز ہوں گے؟ نون سے پہلے، اوکے، ایک ناؤن سے پہلے یوز ہوں گے جو سبھی حروف جار ہیں. تو ان کے بعد جو ناؤن ہوگا اس کو مجرور بولتے ہیں، اس کو حرف جار اس کو مجرور بولتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو مجرور کر دیتا ہے. اور مجرور کون سا ناؤن ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ مجرور، مکسور یا مکسور. جسی طرح سے مرفوع بھی آپ نے پڑھا ہے اور منصوب بھی پڑھا ہے. تو آپ میں سے کوئی جواب دے کہ مرفوع کون ہوتا ہے، منصوب کون ہوتا ہے، اور مجرور کون ہوتا ہے؟ جی. یس. اعراب میں آپ نے پڑھا تھا، یہ واول سائنس کے ریلیٹڈ ہے. مشتبہ صاحب آپ بتائیں. یاد نہیں آ رہا ہے. یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور، اور آپ نے پڑھا بھی ہے گرامر کی کلاس میں. یس عبداللہ صاحب آپ بتائیں، یاد کرنے کی کوشش کریں آپ. یس. سر لائک جو ہم نے کسرت دمہ میں پڑھا تھا. بالکل. منصوب کون سا اسم ہوتا ہے، اور مجرور کون ہوتا ہے، اور مرفوع کون ہوتا ہے؟ سر مجرور کسرہ. ہاں، لیکن کس پہ کسرہ ہونی چاہیے؟ سر جو اینڈ کا جو ورڈ ہوتا ہے اس پہ اوپر ہوتی ہے.
اس پہ ٹھیک ہے. اب آپ اس کو پڑھیں، میں نے ایک چیٹ میں لکھا ہے فل فی المسجد فی المسجد، دال پہ کیا لگے گا؟ کسرہ، نہ مسجد دمہ. وہ کیوں؟ کیونکہ سر اس میں جو واول سائن ہے وہ ساؤنڈ جو ہے. بس دیکھیں وہی چیز مجھے آپ کو سمجھانی ہے. جیسے فی المسجد بھی آئے گا، اوکے. جی یہ جو حروف جار جو بھی ہوتے ہیں نا، ان کے بعد کا جو نون آتا ہے اس پہ اعراب جو لگتا ہے وہ کسرہ کا اعراب لگتا ہے، یعنی وہ مجرور ہوتا ہے. المسجدی یہ مجرور ہے، المسجدہ یہ منصوب ہے، اور المسجد یہ مرفوع ہے. یہ آپ اتنا رٹ لیجئے کہ آپ کے ذہن سے یہ کبھی نہ نکلے، اوکے. کیونکہ یہ بہت بنیادی چیز ہے عربی زبان کی، مرفوع، منصوب اور مجرور، اوکے. کیونکہ آپ جس وقت فاعل اور مفعول کی بحث پڑھیں گے وہاں پر بھی صرف اسی چیز پہ آپ کا دار و مدار ہوگا کہ کون سا جو لفظ ہے وہ کیا نام ہے آبجیکٹ ہے اور کون سا سبجیکٹ ہے. وہ صرف اسی سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ آپ اس کے آخری جو لیٹر پہ کون سا واول سائن ڈالتے ہیں، اوکے. تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو حروف جار ہیں میں نے آپ کو سکھائے ہیں، فی ہے، علی ہے، الہ ہے، من ہے، لام ہے، منذ، مز، خلا، حاشا، باقی جو ہیں یہ ابھی میں نے 4-5 آپ کو دیے ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. ان کے بعد جو بھی ناؤن آپ کے پاس آئے گا، جو بھی نون آپ استعمال کرنا چاہیں، اس پہ ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی. کوئی بھی کسی بھی صورت میں کسرہ کے بغیر کوئی سائن نہیں آئے گا، وہ مجرور ہی رہے گا، اوکے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. دو ہی جگہ پر کسی ناؤن پہ یہ جر آتی ہے، یعنی کہ وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو مصطفیٰ صاحب آپ بتائیں مجھے اب مرفوع اور منصوب اور مجرور تینوں آپ مسجد سے بنا کے دکھائیں. المسجد کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ مجرور ہوگا، کس طرح سے پڑھیں گے منصوب ہوگا، اور کس طرح سے پڑھیں گے منصوب ہوگا، بتائیے. اگر ہم المسجد کریں گے پھر مجرور ہوگا. اوکے، اور مرفوع؟ المسجد. اوکے، بہت اچھا. اور منصوب؟ منصور کے لیے المسجد. منصوب نصب، اوکے، منصوب المسجد. ہوگا. اوکے، بہت اچھا. تو اب آپ کو ایک یاد رکھنا ہے اصول، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ حروف جر کے بعد جو بھی نون آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جی، بہت اچھا، وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ آئیے مجرور. اسی جو کنورسیشن پہ آئیے. یہاں پر اس میں سے آپ سب سے پہلے آپ بتائیے مجتبیٰ صاحب، آپ بتائیے کس لائن میں ان میں سے یوز ہوا ہے، حرف جر کس میں یوز ہوا ہے؟ کئی جگہ پر ہوا ہے، پہلی جگہ کہاں پر یوز ہوا ہے اس کنورسیشن میں؟ یس، عبداللہ صاحب آپ ہی بتائیں کہاں پر یہ حرف جار یوز ہوا ہے؟ سر یہاں پہ ہوا نا فی الحمامی، یہ اوکے، ہوا پھر. فی الحمامی. تو کیا اس کے بعد کا جو نون ہے وہ مجرور ہے یا نہیں؟ جی سر، اس پہ کسرہ ہے. بہت یہ اچھا، مجبور بہت ہے. اچھا. اسی طرح سے اس کے بعد کس جگہ پر یوز ہوا ہے آپ بتائیں مجتبیٰ صاحب. اب فی الحمامی تو بتا دیا انہوں نے. فی الحمام. سر فی الفرقتی. فی الغرفت، دیکھیے اس میں بھی مجرور فی یوز ہوا ہے کہ الغرفتی. نہیں؟ فی الغرفت ان دی روم. اوکے، بہت اچھا. سر ہوا ہے. اوکے، تو عبداللہ آپ بتائیں اس کے بعد کہاں پر یوز ہوا ہے؟
سر کون سے پیج نمبر پہ بتا رہے ہیں کہ پیج نمبر 54 جو ابھی ہم نے یہ کنورسیشن کی ہے جی اسی میں. wait, اے سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن، اس میں آپ نے دیکھا کہ فی الغرفۃ یہاں پر جار اور مجرور استعمال ہوا ہے. اس کے بعد کس جگہ یوز ہوا ہے؟ المسجدی الی المسجدی. اوکے، حیا بنا الی المسجد، دیکھیں الا یہاں پر یوز ہوا، اور اس سے پہلے جی بھی فی المصلی بھی یوز ہوا ہے، فی المصلی، ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک آپ ہے. اب کہیں گے کہ یہاں پر تو مطلب اس پہ زیر کہیں دکھ ہی نہیں رہی ہے، تو یہ مجرور کیسے ہوا ہے؟ آپ کے سوال میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال؟ جی سر. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے جو ہے مصلی، المصلی کے آخر میں جو آخری جو لیٹر ہے وہ الف ممدودہ ہے. اوکے، الف ممدودہ جو ہوتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے، یعنی کہ چاہے وہ جر میں اس کو لکھیں تب بھی مصلی پڑھیں گے، رفع میں پڑھیں تب بھی مصلی ہی آئے گا، اور نصب میں پڑھیں گے تب بھی مصلی ہی رہے گا. اوکے، یہ تینوں حالتوں میں کیا رہے گا؟ المصلی. اوکے، سمجھ اوکے گئے سر. آپ؟ جی سر. الف جو الف ممدودہ جب بھی آئے گی اس میں وہ مبنی رہے گی کس پہ؟ مطلب اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا، حالانکہ حالتیں بدلتی رہیں گی. لیکن اگر آپ فی دیکھ رہے ہیں تو کوئی اگر آپ سے پوچھے یہ مصلی کس حالت میں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ رفع، نصب یا جر؟ کیا ہے یہ؟ کس حالت میں ہے؟ منصوب ہے، مرفوع ہے، یا یہ مجرور؟ سر مجرور. کیوں؟ اگر کوئی اب سوال کرے کیوں؟ مجرور. سر اس کے پہلے فی ہے نا، یہ حروف جر ہے. بہت اچھا، تو یہ آپ کو اس طرح سے رٹنا ہے کہ دنیا میں کسی جگہ کو بھی، کسی جگہ پر بھی آپ کو فی، الا، علا، من، یا یہ حروف جار نظر آئیں تو اس کے بعد کا جو لفظ ہوگا، جو ناؤن ہوگا، وہ آپ کو بلا دھڑا کہہ دینا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، چاہے وہ اس کو کسی طرح سے بھی پڑھا جائے، جیسے مصلی کو مصلی ہی پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن پھر بھی یہ حالت جر میں ہی ہے. اوکے، لیکن اگر یہ الف مقصورہ یا ممدودہ نہ ہوئی تو ہم اس کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ کسرہ لگائیں گے، جیسے کہ فی الغرفتی، فی المسجد، فی البیتی، الی المسجد، الی البیتی، الی المدرستی. اوکے، عن المسجد، عن البیتی، عن المدرستی، عن الجامعتی. تو آپ کو یہ ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ یہ یوز کریں اس کے بعد کا جو ناؤن ہوگا وہ حالت جر میں آپ یوز کریں. اوکے، تو پہلی چیز ہم نے، آپ نے سبھی چیزیں سمجھ لی اس میں، جر اور مجرور؟ جی سر. عبداللہ صاحب، مجتبیٰ صاحب، ارم، آپ کو کوئی اس میں کسی طرح کا جو آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو اب ان چیزوں کو آپ کو کاپی میں لکھنا بھی ہے، نوٹ بک پہ نوٹ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اور دوسری چیز کیا پڑھنی تھی ہم کو؟ یس عبداللہ صاحب، جی سر. ایک چیز تو ہم نے پڑھی، یہ جو جار مجرور ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز کیا تھی اس میں نہیں؟ ورب جو یوز ہوتا ہے. اوکے، تو اب ورب کی طرف آتے ہیں. یتوضأ اور یقرأ اور یصلی، تصلی، تو تین جگہ پر ورب یوز ہوئی ہے اس میں. تو اس کے لیے آپ کو گردان پڑھنی پڑے گی کہ آپ کہاں پر کیا یوز کریں گے. جیسے یتوضأ ہے، یقرأ ہے، تو یہاں پر یصلی کیوں نہیں ہے، تصلی کیوں ہے؟ اوکے، تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو گرامر کلاس میں ہی پڑھائی جائے گی، لیکن اس میں بھی چونکہ آ گیا ہے ضمناً، تو یہ چیز بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ توضع یتوضع یا ایسے قرأ یا قرأ ہے. ٹھیک ہے، قرأ مینس اس نے پڑھا، یا قرأ مینس وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. یا قرأ یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟
پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. اوکے, یتوضأ یقرأ یصلی, ٹھیک ہے. اور تصلی جو ہے یہ فیمنن کے لیے یوز ہوتا ہے, یقرأ یہ میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے, یتوضأ یہ میسکولن کے لیے یوز ہوگا, تتوضأ اس کے لیے کس کے لیے یوز ہوگا, فیمنن کے لیے. اوکے, تو سب سے پہلے ہم قرأ کو پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے جو بھی ورب عربک میں ہوتی ہے نا اس کے 3 مطلب مادہ ہوتا ہے ایک, یعنی روٹ ورڈ. اوکے, تو ہر جو ورب آئے گی اس میں عربک میں اس کے 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں. تو قرأ کا ہے قاف, را اور حمزہ. کیا ہے بتائیں, کیا ہے روٹ ورڈ قرأ کا؟ قاف را اور حمزہ. اوکے, قرأ یقرأ یہ ٹو ریڈ کے لیے, قرأ یقرأ ٹو ریڈ, پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں کس طرح سے یوز کریں گے, پریزنٹ ٹینس میں کس طرح سے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں پوری ایک گردان بنتی ہے, یعنی کہ گردان کا مطلب ہوتا ہے جسے قرأ یہ کس کے لیے یوز ہوگا, میسکولن کے لیے, واحد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے یوز ہوگا, اور تھرڈ پرسن کے لیے. قرأ اس نے پڑھا. ٹھیک ہے, قرأ اس نے پڑھا. سب سے پہلے تو قرأ جو ہے وہ کس کے لیے یوز ہوگا, پاسٹ ٹینس کے لیے, قرأ اس نے پڑھا, اور وہ بھی میسکولن کے لیے, اس ایک مرد نے پڑھا. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز یہ واحد ہے, ایک ہی اس ایک مرد نے پڑھا. ٹھیک ہے, تو واحد کے لیے آئے گا. یہ لکھیے, آپ لکھ رہے ہیں, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے, قرأ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سب سے پہلے یہ تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا, دوسری چیز یہ سنگولر کے لیے یوز ہوگا, اور تیسری چیز یہ پاسٹ ٹینس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, دوسرا قرأ, قرأت, قرأت میں جو چیٹ باکس ہے اس میں لکھتا جاؤں گا. قرأت, ایک تو قرأ ہے, دوسرا قرأت. دیکھا آپ نے؟ یس. تو قرأت جو ہے یہ بھی اس کا مطلب بھی اردو میں پڑھیں گے ہم تو اس نے پڑھا. ٹھیک ہے, لیکن قرأت یہ فیمنن کے لیے یوز ہوگا, فیمنن کے لیے, تھرڈ پرسن کے لیے, اور پاسٹ ٹینس کے لیے. قرأ میسکولن کے لیے, قرأت فیمنن کے لیے لیکن تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد لیکن اعراب دیکھیے, قرأت, قاف پہ یہ زبر ہے, را پہ زبر ہے, حمزہ پہ زبر ہے, اور تا پہ جزم ہے. ٹھیک ہے, قرأت. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے, یعنی مخاطب جو ہوتا ہے, تو نے پڑھا, تو ایک مرد نے پڑھا, یعنی تو ہے سیکنڈ پرسن ہے, سنگولر ہے, اور یہ میسکولن ہے, اس کے لیے آئے گا قرأت. ٹھیک ہے, قرأت. ٹھیک ہے, اوکے, آپ نے لکھا ہے قرأت. اس میں دیکھیے آپ اعراب, قاف پہ زبر, را پہ زبر, حمزہ پہ جزم, اور تا پہ زبر. ٹھیک ہے, قرأت, قرأ, قرأت, قرأت. ٹھیک ہے, آپ سب نے لکھا؟ مجتبیٰ, عبداللہ, آپ نے لکھا؟ قرأ, قرأت, قرأت. تو اب سیکنڈ پرسن فیمنن کے لیے کیا آئے گا, قرأتی. ٹھیک ہے, قرأتی, قرأ, قرأت, قرأت, قرأتی. اور فرسٹ پرسن مطلب میں نے پڑھا, اس کے لیے آئے گا قرأت. ٹھیک ہے, سر قرأت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرأ جو ہے نا, قرأ یہ فرسٹ پرسن, یہ تھرڈ پرسن کے لیے. قرأت یہ یوز ہوگا تھرڈ پرسن فیمنن کے لیے. قرأت سیکنڈ پرسن, جیسے انتا اور انتی, اسی طرح سے یاد رکھے قرأت, قرأتی. سیکنڈ پرسن یہ میسکولین کے لیے قرأت, اور سیکنڈ پرسن فیمنن کے لیے قرأتی. قرأ اس نے پڑھا, قرأت
اس نے پڑھا لیکن فیمنن، اس ایک لڑکی نے پڑھایا، ٹھیک ہے. قرأت تو نے پڑھا، قرأتی تو نے پڑھا. قرأت لیکن جو ہے تو نے مطلب میسکلین کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو نے پڑھا. تو فیمنن کے لیے آئے گا تو قرأتی آئے گا، اور فرسٹ پرسن کے لیے میسکلین فیمنن کی الگ الگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرأت میں نے پڑھا، قرأت. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اب آپ دیکھیں اعراب کی کیا مطلب ضرورت پڑتی ہے یہ عربک میں. قرأت، تا پہ زبر لگا دیں، سیکنڈ پرسن میسکولن کے لیے ہو گیا. تا پہ زیر لگا دیں، قرأتی سیکنڈ پرسن فیمنن کے لیے آ گیا. اور قرأت، تا پہ آپ پیش لگا دیں تو یہ فرسٹ پرسن میں نے پڑھا. اسی طرح سے قرأت جزم لگا دیں اور حمزہ پہ زبر لگا دیں تو کیا مطلب ہوگا؟ اس نے پڑھا، یعنی تھرڈ پرسن، اور وہ بھی فیمنن نے. اور قرأ، صرف قاف را اور حمزہ وہ تھرڈ پرسن آئے گا اور میسکولن کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 5 ورڈ آپ آج پڑھ لیں اور آپ اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجتبیٰ صاحب آپ دہرائیں سبھی 5 ورڈز کو. قرأ، یہ تھرڈ پرسن کے لیے لگتا ہے، بس صرف آپ سنگولر کے ترجمہ لیے، کر دیجئے قرأ. اور میسکولین کے لیے بہت اچھا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرأت. قرأ کا مطلب کیا ہوگا؟ قرأ کا مطلب کیا ہوگا؟ تھرڈ پرسن ہاں مطلب آپ نے بتایا تھرڈ پرسن ٹو کے، ریڈ، لیکن ایک تو ٹو ریڈ، قرأ یقرأ کا مطلب فیمنین کے ہے لیے. پڑھنا. قرأ اس نے پڑھا. ٹھیک ہے. جی. تو آپ اس طرح سے جیسے قرأ اس نے پڑھا، قرأت اس نے پڑھا لیکن فیمنن کے لیے، قرأت تو نے پڑھا میسکولن کے لیے، قرأتی تو نے پڑھا فیمنن کے لیے، قرأت میں نے پڑھا دونوں کے لیے میسکولن فیمنن. تو اس طرح سے آپ ترجمہ کیجئے. یس. قرأ اس نے پڑھا اوکے. میسکولین کے لیے. بالکل. قرأت نہیں، اس کے اس نے دوست پڑھا فیمنین کے لیے. قرأت، یہ قرأت ہے، قرأت. قرأت، قرأت. جی سر. اوکے. قرأت بہت اچھا. میں نے پڑھا. نہیں، قرأت تو نے پڑھا. قرأتی، قرأت تو نے پڑھا، ہاں، قرأتی تو نے پڑھا. قرأتی تا اور تی جو ہے، تا تو نے پڑھا. یہ جی. سیکنڈ پرسن میسکولن کے لیے اور تی فیمنن کے لیے، اور قرأت فرسٹ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے. اب ارم آپ دہرائیے اس کو. تو فرسٹ پرسن. سر قرأ اس نے پڑھا، قرأ قرأت آئے گا بوتھ میسکولن اینڈ فیمنن کے لیے، میں نے پڑھا. اوکے. اور قرأت آئے گا تو نے پڑھا سیکنڈ پرسن میسکولن کے لیے. نہیں، قرأت، قرأت. قرأت جی سر. قرأتی آئے گا تو نے پڑھا سیکنڈ پرسن فیمنن کے لیے. اوکے. اور تھرڈ پرسن فیمنن کے لیے کیا آئے گا؟ قرأت. اوکے. بہت اچھا. تو اب آپ اسی کو ایک وہ رکھیے، مطلب ایک ماڈل کے اعتبار سے. تو اب ایک اور میں دے دوں گا آپ کو روٹ ورڈ، اس سے آپ کو یہی بنانے ہیں، لیکن اس میں آپ ترتیب رکھیے. سب سے پہلے تھرڈ پرسن میسکولن، تھرڈ پرسن فیمنن، سیکنڈ پرسن میسکولن، سیکنڈ پرسن فیمنن، اور فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. تو یہ 5 آئیں گے، قرأ، قرأت، قرأت، قرأتی، قرأتو. اوکے. تو اب میں آپ کو ایک اور روٹ ورڈ دیتا ہوں، فتح. فتح مینز ٹو اوپن. تو اب اس کو بنائیے آپ اسی طرح سے، سیم اسی طرح آپ کو بنانا ہے. فتح، فتحت، فتحت، فتحتی، فتحتو. یس عروسہ آپ بنائیں. آپ کو سمجھ میں آیا یہ سب بھی میں نے جو آج پڑھا ہے آپ کو؟ ہلو. جی سر، تھوڑا ریپیٹ کیجیے، مجھے سمجھ نہیں آیا سر. کیا چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟
آپ نے یہ نوٹ بک پہ لکھ لیا جو میں نے ابھی قرأ پہ جو 5 ورڈز بتائے اور میسکولین فیمنین تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے؟ جی سر. تو اسی کو آپ دہرائیے. قرأ پہ جو ہے آپ نے پڑھا ابھی تک، اسی کو جو آپ نے لکھا ہے اسی کو دہرا لیجیے آپ. قرأ، ہم قرأت، ہم قرأت، قرأت. اوکے، قرأت، قرأتی، بہت اچھا. قرأت. اوکے، اب سبھی کا میننگ بھی بتاتے جائیے آپ. سر قرأت قرأ means اس نے پڑھا، masculine تھرڈ پرسن. بہت اچھا. قرأت اس نے پڑھا، فیمینن تھرڈ پرسن. بہت اچھا. قرأت، قرأت. قرأت اس نے پڑھا، میسکولین سیکنڈ پرسن. قرأت اس نے نہیں، تم نے پڑھا، ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے مینس تم نے پڑھا. قرأت تم نے پڑھا. قرأتی تم نے پڑھا، فیمینن سیکنڈ پرسن. قرأتو میں نے پڑھا. بہت اچھا. تو اب اسی طرح سے آپ کو جیسے قرأ، قرأت، قرأتا، قرأتی، قرأتو 5 ورڈز آپ کے سامنے آئے، یہ ٹو ریڈ کے لیے تھا. تو اب فتح دوسرا روٹ ورڈ میں نے آپ کو دیا، اس کا مطلب ہے ٹو اوپن کرنا، کھولنا، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یوز کرنا ہے جیسے قرأ فتح، سیم آپ کو وہ اعراب سیم رکھنا ہے. فتح قرأ، ایک قرأ کی جگہ فتح. قرأت فتحت، قرأت فتحت، قرأتی فتحتی، قرأت فتحت. اور سیم اسی طرح سے آپ کو میننگ کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے. فتح اس نے کھولا، فتحت اس نے کھولا، میسکولین فیمنین الگ الگ. فتحت، فتحت تو نے کھولا میسکولین کے لیے، فتحتی تو نے کھولا فیمنین کے لیے، اور فتحت میں نے کھولا دونوں کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے. تو آج یہ 5 ورڈ جو ہے نا، تو آپ اس کو سمجھ لیجیے اور آپ اس کو لکھیے. ایک اور میں آپ کو روٹ ورڈ دیتا ہوں، اس پہ آپ کو مشق کرنی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے. قرأ اور فتح، قرأ تو آپ نے پڑھ لیا، فتح پہ بھی آپ کو سیم اسی طرح سے لکھنا ہے، اور نصارہ پہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. نون صاد رے، مدد کرنا، ٹھیک ہے. نصارہ، نصارت، نصرتا، نصرتی، نصرتو، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو کوئی دقت، جو ابھی تک ہم نے 5 ورڈز ہم نے پڑھے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ مجتبیٰ سبھی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کو؟ جی سر. ارم آپ کو، اور عروسہ؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو چونکہ حرف جار اور یہ جو ورب ہے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ تو بنیادی ہے، ابھی آگے بہت سی چیزیں نئی آ جائیں گی آپ کے سامنے. تو اس کو تھوڑا سا آپ دھیان سے مطلب پڑھیے گا. اور جو میں نے 2 روٹ ورڈز آپ کو دیے ہیں فتح اور نصرہ، اس کو سیم اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ آپ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوگا آگے. اور ہر ورب کے لیے اسی طرح سے سیم پیٹرن رہتا ہے، بس تھوڑی سی چینجز آتی رہتی ہیں، لیکن بیسک جو فریم ورک ہوتا ہے اس میں وہ یہی ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں. تو امید ہے آپ سبھی کچھ جو آج ہم نے پڑھا سمجھ چکے ہوں گے، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے اور اس کو آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. مع السلامہ، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.